میں ہوں حکیم افتخار الحسن ریونڈی۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل IH ریونڈی۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے اور آپ ہمیشہ خوش و خرم رہیں۔ آج میں دوستو آپ کو بچوں کی پیدائش کی خواہش رکھنے والے ایسے افراد جن کی مادہ تولید میں جرثومے کی کمی ہوتی ہے، اہم ترین معلومات پیش کر رہا ہوں۔ ان پر عمل کر کے فائدہ اٹھائیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نسل انسانی کی افزائش کے لیے جو عمل ترتیب دیا اس میں لذت کو بھی شامل کر دیا تاکہ میاں بیوی میں انس و محبت بھی پروان چڑھتی رہے۔ بہرحال اولاد کی پیدائش ہونے کا معاملہ اللہ پاک کے اختیار میں ہے اور بندوں کی بیماری اور کمزوری بھی اللہ کے علم میں ہے، اسی لیے بیماریوں سے شفا کے لیے سامان بھی رکھ دیا۔ پیارے دوستوں، میں یہاں مرد حضرات کے مادہ تولید میں بچہ پیدا کرنے والے نطفہ میں جرثوموں سپرمز کی کمزوری کے خاتمہ اور صحت مند جرثوموں کی افزائش میں معاون و مفید غذاؤں کے متعلق اہم معلومات پیش کر رہا ہوں۔ ہر بندہ ان سے مستفید ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے میری محبت بری درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل IH ریونڈی کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبا کر ویڈیو لائک اور دوستوں کو شیئر کر دیں۔ یہ آپ کے پیار کی نشانی ہوگی ہمارے لیے۔ تو نوٹ فرمائیں، پنساری کی دکان سے ملنے والی جڑی بوٹیوں میں سے سفید چنوں کی شکل جیسے بیج جن کا نام جیپ ہوتا ہے 100 گرام لے لیں۔ انہیں توڑ کر گریاں نکال لیں اور ان گریوں کے ہم وزن مغز بنولا، پتھاری کند، بیل گری، موسلی سفید اور ککر گوند، یعنی اگر مغز جیب ہوتا 50 گرام ہوا ہے تو بقیہ ہر چیز 50 گرام۔ تمام کا نصف وزن کوزہ مشری شامل کر کے پیس لیں اور صفوف بنا لیں، اور صبح شام کھانے کی تقریباً 1 گھنٹہ قبل یا بعد 1 چمچ دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ دیگر یہ کہ اپنی خوراک میں مچھلی کا گوشت لازم رکھیں، خصوصاً سالمن مچھلی۔ سالمن مچھلی کی افادیت کا پتہ چلا ہے کہ یہ مچھلی جرثومہ کی حرکت کو بہتر بناتی ہے۔ ایسا شاید مچھلی میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کی زیادہ مقدار کی وجہ سے ہے، کیونکہ اس کے اثرات خون کی گردش اور استادگی کے لیے بہت ہی اچھے ہیں۔ ڈنمارک میں ایک تحقیق کے دوران نوجوانوں کے ایک گروپ کو مچھلی کا تیل دیا گیا جبکہ دوسرے گروپ کو کچھ بھی نہیں دیا۔ مچھلی کا تیل کھانے والے گروپ میں یہ تبدیلیاں رونما ہوئیں، لہٰذا آپ مچھلی کے تیل کے کیپسول خوراک میں شامل رکھیں۔ یاد رہے کہ مچھلی کے مثبت اثرات اس وقت سامنے آتے ہیں کہ جب اسے کم مقدار میں کھایا جائے، نہ کہ چسکے اور چٹکارے کی غرض سے روزانہ آدھا کلو مچھلی کو کھانا شروع کر دیا جائے۔ اخروٹ کی مقدار کے بارے میں طبیبوں کا اختلاف ہے۔ بہرحال میری تجویز یہ ہے کہ اس مد میں دوسری غذاؤں کے ہمراہ صرف 10-15 گرام اخروٹ کی گری بھی روزانہ کھاتے رہیں۔ اس سے مردوں میں ہیجان، شہوت اور خواہش میں اضافہ ہوا، اور اتنی مقدار میں اخروٹ کی گری کھانے سے سپرمز کی تعداد اور حرکت میں بھی بہتری ہوتی ہے۔ لیکن مچھلی اور اخروٹ میں مردانہ جنسی طاقت کا ایک اور راز بھی چھپا ہوا ہے جس کی تفصیل اس مختصر سی ویڈیو میں ممکن نہیں۔ اخروٹ میں قدرتی زنک بھی زیادہ ہوتا ہے جو صحت مند پروسٹیٹ یا غدود مثانہ کے لیے یہ عنصر بہت ضروری ہے۔ معاف کیجیے گا۔ نطفے کی پیداوار میں بھی اس کا اہم کردار ہے، لہذا اخروٹ کو بھی خوراک میں رکھیں۔ اچھا، اگر مرد میں زنک کی کمی ہے تو نطفہ انڈے کے خلیے تک پہنچنے سے پہلے ہی اپنی ساری توانائیاں استعمال کر لیتا ہے، لہذا صحت مند جرثوموں کی افزائش کے لیے دیگر غذاؤں کے ہمراہ اخروٹ بھی ضروری کھایا کریں۔ ٹماٹر بھی انسانوں میں جرثومہ کی افزائش کے لیے فائدہ مند چیز ہے۔ کچے ٹماٹروں کے بجائے پکے ہوئے ٹماٹروں سے زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔
اس لیے ہماری درخواست ہے کہ جن افراد کے نطفہ میں اولاد پیدا کرنے والے جراثیم کی کمی ہو، وہ احباب ہماری ان گزارشات پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ حصول اولاد کے لیے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا بھی کیا کریں، کیونکہ تب تک کوئی دوائی خوراک فائدہ نہیں دیتی جب تک اللہ کی مرضی غالب نہ ہو۔ اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ حکیم افتخار الحسن ڈیونڈی۔ ملتے ہیں اب ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔